अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान की जानिब से आज़ादी मार्च में आज जो ऐलान किया गया 2 दिन धरने का, वज़ीर आज़म को मोहलत भी दी गई 2 दिन की कि 2 दिन के अंदर इस्तीफ़ा दें। उसके बाद मौलाना ने अपनी रहायश गाह पर हंगामी एक इजलास, अहम इजलास जो है, तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन का क़यादत का इजलास बुलाया, और इसको आप APC भी कह सकते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की, जिसमें 9 जमातें जो हैं उनके कायदीन शरीक हुए। नून लीग के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, वो तो नहीं शरीक हो सके क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने हंगामी तौर पर इजलास बुलाया और शहबाज शरीफ को फ़ोन भी किया, उनसे रब्ता नहीं हो सका था, जिसकी वजह से अहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ इस इजलास में शरीक हुए। अहसन इकबाल से मौलाना ने टेलीफ़ोन पर रब्ता किया, उनको दावत दी और हंगामी तौर पर वो भी आए। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टेलीफ़ोन करके मदऊ किया गया, वो भी आए। आफ्ताब शेरपा कौमी वतन पार्टी की तरफ से, और वो भी शरीक हुए। महमूद खान अचकज़ई पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की तरफ से, ANP की तरफ से मियाँ इफ्तिखार जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से, अवैस मौलाना अवैस नूरानी, और बाकी जो जमातें हैं जो इसमें शामिल हैं, वो शरीक हुए और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की गई। आज जो मैं पहले आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसमें मेरे लिए ये सरप्राइज़ था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो मुखालफत करती रही हैं धरने की, उनकी मौजूदगी में, यानी कंटेनर में बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे और अहसन इकबाल ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना फजल रहमान ने 2 दिन धरने का ऐलान कर दिया और वो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। उसके बाद मौलाना ने हंगामी तौर पर इजलास बुला लिया। लग रहा है कि मौलाना ने उनको या तो एतमाद में लिया और वो कि 2 दिन सब्र करें, 2 दिन बैठते हैं, कोई हिकमत अमली बहरहाल तहरीक में होती है अपोजिशन की मुश्तरका। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अपोजिशन को शायद ऑन बोर्ड ले लिया है मौलाना फजल रहमान ने, एतमाद में ले लिया है कि धरना देना है। कितने अरसे तक देना है, फ़िलहाल तो 2 दिन का ऐलान किया है। उसके बाद आज जो मीटिंग हुई मौलाना की रहायश गाह पर, तकरीबन 2.5-3 घंटे मीटिंग चली और उसके बाद ब्रीफिंग दी गई। तमाम जो कायदीन थे वो मौजूद थे ब्रीफिंग में। मौलाना फजल रहमान ने ब्रीफिंग दी। 2-3 सवालात हुए बिलावल भुट्टो जरदारी से। एक सवाल मेरा भी था और वो सवाल ये था कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों जमातें आज़ादी मार्च शुरू होने से पहले धरने की मुखालफत करती रही हैं। आपका दोनों का मौक़िफ़ ये रहा है कि धरनों के ज़रिए हुकूमतें ख़त्म करने की रिवायत नहीं पढ़नी चाहिए। अगर ये रिवायत पड़ी तो फिर आगे भी जो भी हुकूमत आएगी, नून की आए, PP की आए, और 2 महीने के बाद एक लश्कर आएगा, वो धरना दे के बैठेगा कि भाई हुकूमत ख़त्म कर दो, तो फिर हर 2 महीने के बाद अगर हुकूमतें ख़त्म की जाएँ तो ये निज़ाम नहीं चल सकता, न मुल्क अफोर्ड कर सकता है। ये सवाल था मेरा बिलावल भुट्टो जरदारी से। उसका जवाब क्लियर तो उन्होंने नहीं किया कि हम ऑन बोर्ड हैं या धरने की हिमायत करते हैं या नहीं करते या मुखालफत करते हैं, लेकिन जवाब ज़रा गोल कर दिया। और उनका ये कहना था कि आपने देखा कि हम आज जो मौलाना के आज़ादी मार्च में तमाम जमातें, 9 ही जमातों के रहनुमा और कायदीन शरीक थे, और अपोजिशन एक पेज पर है। इस बात पर मुत्तफ़िक़ है अपोजिशन कम अज़ कम कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर जाना चाहिए और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं तमाम अपोजिशन जमातें। ये बिलावल का जवाब था। लेकिन आज का नतीजा ये निकला आज के इजलास का कि फ़ैसला ये किया गया है, जो बड़ा फ़ैसला है कि रहबर कमेटी का इजलास आज बुलाया गया है, यानी 2 नवंबर को आज रहबर कमेटी का इजलास होगा सैटरडे को, और अकरम खान दुरानी उसके सरबराह हैं, और जिसमें आइंदा की लाहे अमल और हिकमत अमली तय की जाएगी कि 2 दिन के बाद क्या हिकमत अमली होनी चाहिए अपोजिशन की, आगे मूव करना है रेड जोन की तरफ, डी चौक की तरफ अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते, और या कोई और असम्बली से इस्तीफ़े का भी ऑप्शन ज़ेर गौर है। ये अपोजिशन कहती रही है क्योंकि धरनों के ज़रिए हुकूमत ख़त्म करना ये रिवायत अच्छी नहीं है। आइन में तो वैसे कहीं नहीं लिखा हुआ कि धरना नहीं दिया जा सकता, धरना दिया जा सकता है, लेकिन ये एक रिवायत जो पड़ेगी
تو یہ نظام کے لیے، ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مخالفت کرتی رہی ہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں چاہتی ہیں کہ عصر نو انتخابات ہوں اور حکومت کو ختم ہونا چاہیے۔ جعلی حکومت ہے، اس پر بھی متفق ہیں تمام جماعتیں، نون بھی، پی پی بھی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی آئینی طریقہ کار ہونا چاہیے جس کے ذریعے حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے، دھرنوں کے ذریعے نہیں۔ اب آئینی طریقہ کار بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ آج جو شہباز شریف نے خطاب کیا مولانا کے آزادی مارچ سے، اس میں انہوں نے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی۔ اب ان ہاؤس تبدیلی آسانی سے ہو سکتی ہے، اپوزیشن چاہے تو ان ہاؤس تبدیلی وزیر اعظم کو ہٹا سکتی ہے۔ وہ اس طرح فارمولہ، آسان سادہ سا فارمولہ ہے کہ ایک اختر مینگل کی پارٹی اور جو حکومت کی اتحادی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہے، بہت کافی حد تک ان کی انڈرسٹینڈنگ اپوزیشن کے ساتھ ہے، اور ان کا مزاج بھی اپوزیشن کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ۔ گزشتہ دنوں اختر مینگل کے ریزرویشن بھی تھے کہ حکومت نے جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، جو مطالبات، ہمارے 6 مطالبات تھے بی این پی مینگل کے، بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، بلوچستان کے احساس محرومیوں کے حوالے سے، وہ حکومت نے کوئی اس پر پیش رفت نہیں کی، عمل درآمد نہیں شروع کیا، تو اس لیے ہم حکومت کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان سے کئی ملاقاتیں اختر مینگل نے کی، پھر اختر مینگل کے ساتھ اختر مینگل نے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ بلاول نے پھر کمیٹی قائم کی تھی، اپنی مذاکراتی کمیٹی جو اختر مینگل کے ساتھ مذاکرات کے لیے قائم کی گئی تھی، اور اس کمیٹی کے ساتھ بھی اختر مینگل کی ملاقاتیں ہوئیں۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی ماضی میں بھی رہی ہے اور ان دنوں میں بھی رہی ہے، کیونکہ ان کے تحفظات حکومت کے حوالے سے تھے، اپنے جو مطالبات ان کے نہیں مانے جا رہے تھے، لالی پاپ دیا گیا تھا، تو اسی سلسلے میں پھر اختر مینگل کی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ابھی چاہیں اپوزیشن چاہے تو اختر مینگل کو راضی کر سکتی ہے، یہ امکانات موجود ہیں۔ ایک بات، دوسری بات کہ دوسری پارٹی ہے کاف لیگ، کچھ ممبران اختر مینگل کے، کچھ کاف لیگ کے۔ اگر کاف لیگ بھی حکومت سے الگ ہو جائے، اختر مینگل بھی الگ ہو جائے، کاف لیگ بھی الگ ہو جائے، تو آسانی سے وزیر اعظم ہٹ سکتے ہیں۔ اور کاف لیگ کے ساتھ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان جب لاہور گئے تھے شہباز شریف کے ساتھ، جب مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی آزادی مارچ کے حوالے سے، جس میں شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ ہم بھرپور شرکت کریں گے، اسی دن ہی مولانا فضل الرحمان چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کی عیادت کرنے گئے تھے، جہاں پر پرویز الہی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کے ساتھ مولانا کی 1 on 1 میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ اس میٹنگ میں 1 on 1 جو 1 to 1 ملاقات ہو تو یقیناً بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آزادی مارچ ڈسکس ہوا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی۔ تو اب مذاکراتی کمیٹی جو حکومت نے بنائی ہے، اس میں بھی پرویز الہی کو شامل کیا گیا ہے کہ پرویز الہی اور مولانا اور ان کی آپس میں اچھے تعلقات رہے ہیں، تو پرویز الہی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اسی لیے پرویز الہی کو شامل کیا گیا تھا، نہیں تو پرویز الہی پنجاب میں تھے، مرکز کی کمیٹی بنانی چاہیے تھی، باقی لوگ سارے مرکز میں ہیں، چیئرمین سینٹ مرکز کے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی مرکز کے ہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری مرکز کے ہیں، اسد عمر مرکز کے ہیں، شفقت محمود مرکز کے ہیں۔ اس طرح جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے وہ سارے مرکز میں ہیں، لیکن پرویز الہی باہر سے لیا گیا، اور پرویز خٹک جو ہیں وہ بھی مرکز کے ہیں۔ تو پرویز الہی کو اسی لیے شامل کیا گیا تھا کہ ریسنٹلی مولانا کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور باقی جماعتوں کے، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، زرداری کے ساتھ وہ اتحاد میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ گزشتہ ادوار میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، تو یہ وہ رول پلے کر سکتے ہیں، یہ حکومت نے یہ سمجھا تھا۔ تو پرویز الہی یعنی کاف لیگ، یہ بھی اپوزیشن چاہے تو ان کے ساتھ مذاکرات، سیاست میں ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے، کچھ لو کچھ دو کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور جوڑ توڑ جس طرح ہوتی ہے، اسی طرح کا سلسلہ اگر اپوزیشن چاہے تو یہ کر سکتی ہے، اور یقیناً اس پر اپوزیشن کی مشاورت ہو رہی ہے۔ میری جو اطلاعات ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہے، اور جو آئینی راستہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ آئینی راستہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف وزیر اعظم کو اپوزیشن کہے کہ بھائی اعتماد کا ووٹ لیں، اور تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے وزیر اعظم کے خلاف، اگر یہ دو جماعتیں یا
ایون دوسری کوئی جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ جن کے انڈرسٹینڈنگ ہو، جن میں اپوزیشن امید سمجھ رہی ہو، یا ایون پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ناراض لوگ ہوتے ہیں، جس طرح نور الحق قادری نے وزیر اعظم کے خلاف اپنی حکومت کے خلاف تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں، تو جن کے مسائل حل نہیں ہوتے، پارٹی میں جو توقعات ہوتی ہیں ان کی پوری نہیں ہوتی، تو وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ خفیہ طریقے سے پھر اپنا کام کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا سین اگر اپوزیشن محنت کرے تو یہ پاسبل ہوتا ہے، ایک آپشن یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں تمام اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں، قومی اسمبلی سے جو اپوزیشن کی جماعتوں کی نمائندگی ہے وہ تمام استعفیٰ دے دیں، یا کے پی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، ایون بلوچستان اسمبلی میں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری اس طرح کی گفتگو بھی چل رہی ہے کہ اجتماعی استعفے دیے جائیں، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے، لیکن تحریک عدم اعتماد سے ذرا سی ڈری ہوئی ہے اپوزیشن، کیونکہ چیئرمین سینٹ کے خلاف شکست ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد میں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کانشیس ہو گئی ہے اپوزیشن۔ تو یہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آج ربر کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا، جس میں آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ یعنی مولانا سولو فلائٹ کرنے سے اوائڈ کر رہے ہیں، اور مولانا اپوزیشن کی مشاورت سے باہر بھی نہیں جانا چاہ رہے، اسی لیے اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، تاکہ کوئی کل الزام بھی نہ لگے۔ اور یقیناً ایک پارٹی اگر سولو فلائٹ کرے گی تو ان کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا، اگر تمام اپوزیشن جماعتیں متفقہ طور پر متحد ہو کر آگے بڑھیں گی تو وہ قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو آج اجلاس بلایا گیا ہے رہبر کمیٹی کا، اور رہبر کمیٹی آج ڈسکس کر کے اپنی سفارشات مرتب کرے گی، جو مرکزی قائدین کو حوالے کی جائیں گی، اور وہ پھر اس حساب سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ یہ اپڈیٹ تھی جو اجلاس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور باقی اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔